السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، شبنم باجی آپ پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں؟ جی باجی، جی اسٹارٹ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فاقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو۔ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو۔ البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکے تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائے تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ ومن السنہ بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ تو لاسٹ کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا، کسی کو یاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مطلب تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال غلط طریقے سے کھاؤ، نہ ہی وہ حاکم و حکام تک نہ اس کو پہنچاؤ اس مقصد سے کہ تم کو دوسروں کے مال کا کوئی حصہ ہے نا ظالمانہ طریقے سے کھانے کو مل جائے۔ تو ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا، باطل طریقے سے مال کھانے میں کیا کیا چیز پڑھے تھے؟ فٹافٹ کوئی بتا سکتا ہے؟ نوٹس لکھتے ہیں آپ لوگ؟ باطل طریقہ کس کو کہتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں؟ غلط طریقہ ہے نا، حق کے اپوزٹ جو ہوتا ہے، حق ہے نا، حق کا اپوزٹ جو ہوتا ہے وہ باطل ہوتا ہے۔
تو ہر وہ چیز ہے جس کو اللہ نے قرآن میں، حدیث میں، سنت سے کیا ہے نا، جس چیز کی اجازت اللہ نے نہیں دیا ہے وہ سب کیا ہے، باطل طریقہ ہے۔ جس کی اجازت نہیں ہے ہمیں شریعت سے، قانون سے، مطلب سنت سے، حدیث سے، قرآن سے، تو وہ سب کیا ہے، باطل ہے۔ جس کے اندر ہم نے ایک فہرست دیکھی تھی کہ جس میں ایک پہلی چیز ہے کہ ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، چوری ڈکیتی، لوٹ مار، رہزنی کر کے، دوسروں کی چین سنیچنگ کر کے مت کھاؤ، ہے نا، ہر طریقے سے بچنا ہے ہم کو، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز اللہ نے ہم جو بتایا ہے اس میں آتا ہے یہ باطل طریقہ آتا ہے، بے ایمانی، دھوکا، فراڈ کرنا، گبن کر لینا، کسی کی زمین جائیداد پہ، پلاٹ پہ زبردستی قبضہ کر لینا، یہ سب ناحق ہے، باطل طریقہ ہے۔ کسی کے وراثت کے مال کو حدود سے تجاوز کر کے اس کو حاصل کر لینا، کسی کی وراثت کو بدل دینا، یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ اس کے بعد تجارتی بے ایمانیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جھوٹی قسمیں کھا کے مال بیچنا، ناقص چیزوں کو چھپا کر بیچ دینا، ہے نا، سڑی سڑی چیزوں کو چھپا دینا اور اچھی چیزوں کے ساتھ ان کو بیچ دینا، کسی سے کم دام میں چیز خرید لینا، ملاوٹ کرنا، ذخیرہ کرنا، بلیک مارکیٹنگ کہتے ہیں نا، ہولڈنگ، یہ سب باطل طریقے سے مال کھانا ہوتا ہے۔ اور کسی کا مال ظلم اور زیادتی سے چھین لینا۔ پھر لاسٹ میں اللہ نے خاص کر کے فرمایا رشوت لینا اور دینا بھی کیا ہے نا، باطل طریقے سے۔ اگر آپ کسی کا کام کروانا ہے، اگر آپ بڑے حاکم تک کے اس کا کام کروانے کے لیے جاتے ہیں اس لیے کہ آپ کو کچھ حق، کچھ مال جو ہے اس کے، ہے نا، ناحق طریقے سے اس کا فائدہ آپ کو بھی پہنچ جائے، تو پھر وہ بھی کیا ہے، باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کی ایک رسم ہے نا، رسم آپ سمجھتے ہیں، رسم وہ ہوتی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے، تعلیمات نہیں دی ہے۔ رسومات کیا ہوتے ہیں؟ جو انسان خود بخود کیا کرتا ہے، ایجاد کر لیتا ہے، جو ثابت نہیں ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان کی تعلیمات میں، اللہ کے احکامات میں، قرآن میں نہیں ہوتا، حدیث میں نہیں ہوتا، سنت میں نہیں ہوتا۔ جیسے کہ آپ دیکھیے کہ دہیج مانگنا، دہیج لینا، یہ بھی کیا ہے، باطل طریقے سے مال کھانے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کی جو آیت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں، لوگ تم سے چاند کی بڑھتی چڑھتی شکلوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ چاند کے سائز چینج ہوتا ہے، ارجون القدیم، ہے نا، چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے کیا ہے، کیا ہے یہ لوگوں کے لیے نا، یہ کیا ہے، تاریخوں کے تعین کے لیے کیا ہے، اور حج کی نشانیاں ہیں، اللہ فرما رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہو، آپ کہہ دیجئے کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو۔ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے سے ہی آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے، لوگ تم سے چاند کی بڑھتی گھٹتی شکل کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، سوال کرتے تھے کہ یہ جو چاند کی بڑھتی ہے نا، جس سے پہلے جو ہے جب چاند دکھتا ہے تب ایک دم باریک ہوتا ہے، پھر بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، 15ویں کا چاند جو ہے ایک دم، ہے نا، پورا کا فل مون ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، وہ تھوڑا 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 کم ہوتا جاتا ہے، پھر کچھ دن ایسے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ بالکل دکھنا بند ہو جاتا ہے نا۔ تو اس کے بارے میں، ہے نا، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں صحابہ کرام، کس کے بارے میں، بڑھتی چڑھتی شکل کے بارے میں، چاند کا یہ بڑھنا اور، ہے نا، کم ہونا ہے۔ یہ تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ کس کے لیے، دو کام اللہ نے بتا دیا کہ یہ تاریخوں کی گنتی کے لیے ہے اور حج کے لیے ہے۔ جس ماحول یا دور میں لا علمی عام ہو جاتی ہے، لا علمی مطلب علم کا اپوزٹ ہوتا ہے، جس معاشرے میں، جس دور میں لا علمی عام ہو جاتی ہے، اور تو اس ماحول میں کیا ہوتا ہے، اللہ کی تعلیمات، اللہ کے احکامات، یہ سب چیزوں سے دوری ہو جاتی ہے، نبیوں کی تعلیمات معاشرے میں کیا ہوتی ہے، رائز نہیں ہو پاتی ہے، تب کیا ہوتا ہے، وہاں پر معاشرے میں کیا ہو جاتا ہے، اوہم پرستی آ جاتی ہے۔ اوہم پرستی مطلب پرشودہ خیالات، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں سپرسٹیشنز، اس کا حال برپا ہو جاتا ہے۔
جیسا کہ یہی حال جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کو، تب عرب میں بھی یہی حال تھا. کتنی توہم پرستی تھی، ہے نا. مطلب سفر کے حوالے سے وہم تھا، وہ لوگ سفر نہیں کرتے تھے، ہے نا. جب چاند ایک دم عروج پہ ہوتا تھا، مطلب چاند کی بڑھتی ہوئی شکل ہوتی تھی، تب وہ لوگ سفر کرتے تھے. جب وہ گھٹتی ہوئی شکل میں آتا تو وہ لوگ سفر نہیں کرتے تھے. ان کے ہاں وہ تاریخیں ہیں جن میں چاند کا سائز گھٹتا ہے، اس کو وہ لوگ بدسگونی سمجھتے تھے، بدسگون سمجھتے تھے. مطلب 15 تاریخ کے بعد کے دنوں کو وہ منحوس سمجھتے تھے. جب چاند بڑھتا تھا اس کو سگون مانتے تھے. یہ توہم پرستی ہے نا. تو اس کے بارے میں سوال کیا تھا تو اللہ نے فرما دیا یہ تو صرف تاریخ جاننے کا طریقہ ہے، اس میں کوئی سگون یا بدسگونی والی کوئی بات نہیں ہے. کوئی مطلب نحوست کہیں نہیں ہوتی ہے نا، نہ کوئی چاند کے بڑھنے میں کوئی مطلب نیک فال ہے، نہ چاند کا گھٹنا کوئی بد فال ہے. آج بھی آپ دیکھیے بہت سارے مہینوں کو لوگ کیا کرتے ہیں، رشتے نہیں کرتے ہیں. بات لڑکی پسند بھی آ جاتی ہے تو بھی بات نہیں ڈالتے ہیں، بولتے ہم انتظار کرتے ہیں. کس کا؟ کون سے مہینے کو نوسط سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ سفر. ہے نا، سفر کا مہینہ. اور محرم میں تو کوئی نیک کام کرنا ہی نہیں ہے، جیسے ہے نا، نیک کام کرنا ہی نہیں رہتا. محرم میں بھی نیک کام نہیں کرتے ہمارے والے بہت سارے لوگ ہیں، اللہ معاف فرمائے. تو یہ جو تاریخ ہے، مہینے ہیں، تو اس میں رشتے نہیں کرتے ہیں. اور جب تک کہ وہ بیٹھے رہتے ہیں تب تک کہ دوسرا جو ہے وہ لڑکی کو لے کر چلا جاتا ہے نا، شادی اس کی ہو جاتی کہیں اور فکس، بیٹھے رہو تم، ہے نا، تاریخ دیکھتے ہوئے. تو چاند کے سائز پر رشتہ پکا کرنا ہے نا، یہ ضبط ہے. اور ضبط کیا ہے؟ کفر ہے. یہ اسٹارٹنگ سے ہی اگر آپ سمجھیے کہ رشتے کو طے کرنے کے سمے ہی ضبط ہوگا تو بتائیے ان کی زندگی کہاں چلے گی، ہے نا. جب گھٹی میں یہ ضبط اور کفر آپ ڈال دیں گے، بچوں کو معلوم چلے گا یہ سب چیز، تو کیا حال ہوگا. گھٹی میں یہ ہے آج، تو سنت دین اور ہے نا دین کا علم کہاں جائے گا. ایک بات بتا دوں آپ کو، تاریخوں میں وہم نہیں کرنا ہے نا. یہ چاند کی بڑھتی گھٹتی سائز ہے، وہ ٹائم اور ڈیٹ کو تعین کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنا دیا ہے نا. نیچرل کیلنڈر ہے یہ. پہلے زمانے میں کوئی کیلنڈر تو نہیں بنا ہوا تھا، تو لوگ کیسے جانتے تھے آج ایک کیا ہے، آج کتنا دن ہو گیا، مہینے کا کون سا دن ہے. کیونکہ مہینہ تو اللہ نے اسٹارٹنگ سے بنایا ہے، زمین آسمان جب سے بنایا ہے تب سے اللہ نے چاہ کیا بنا دیا ہے، مہینوں کا مطلب مہینوں کو گن کر رکھ دیا ہے نا. تو رب بڑا مہربان ہے، اس نے نیچرل کیلنڈر دیا ہے چاند کے ذریعے سے. سورج کو گھما دیا ٹائم کے لیے. ہم کیسے پتا کرتے ہیں؟ نماز پڑھنا ہے صبح، سورج جب رائز ہو جاتا ہے تو ہم کو سمجھ جانا ہے کہ رائز ہو گیا سورج، اب ہم فجر نہیں پڑھ سکتے، ہے نا. تو سورج کو گھما دیا ٹائم کے لیے. ٹائم پتا چلتا ہے سورج سے. پہلے زمانے میں گھڑی تو تھی نہیں، ٹائم کس سے پتا چلتا تھا؟ سورج سے. آپ بھی ابھی بھی آپ دیکھیں گے نا، جنتر منتر جو ہے نا وہاں پہ ایسی مطلب ایسی وہاں پہ وہ بنائی گئی ہے چیزیں، مطلب دیواریں وغیرہ ایسی بنائی گئی ہے کہ اس میں جو سورج کے جو ریز پڑتے ہیں نا، ان کی چھایا کے بیسس پہ، چھایا جو پڑتا ہے نا اس کے بیسس پہ ٹائم کو تعین کیا جاتا تھا. تو سورج کو گھما دیا اللہ نے ٹائم کے لیے، اور زمین ارتھ کو گھما دیا اللہ نے مہینوں کے لیے، اور چاند کو گھٹا بڑھا دیا اللہ نے ہمارے کیلنڈر اور ہمارے دینوں اور تاریخوں کو جاننے کے لیے. یہ کوئی شگونی یا بدشگونی کا فال نہیں ہے. اسلامی کیلنڈر ہم کیا مانتے ہیں، ہے نا، جو قمری کیلنڈر ہے اس کو ہم کیا مانتے ہیں؟ اسلامی کیلنڈر مانتے ہیں. ہم اسی سے ڈیٹ دیکھتے ہیں، اسلامی کیلنڈر میں ڈیٹ دیکھتے ہیں کون سا مہینہ چل رہا ہے، محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، کیا ہے. ہم کس سے دیکھتے ہیں؟ قمری کیلنڈر دیکھتے ہیں نا. اور ایک ہوتا ہے جو انگلش کیلنڈر ہوتا ہے جس کو شمسی کیلنڈر کہتے ہیں، ہے نا. دونوں میں 12 مہینے ہیں، دونوں میں. شمسی کیلنڈر کو کرسچین کیلنڈر بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہود اور نصارہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ فالو کرتے ہیں. یہ جو انگلش کیلنڈر ہے وہ یہود اور نصارہ کے بیسس پہ چلتا ہے. قمری کیلنڈر جو ہے اسلامی کیلنڈر ہے، ہمیں فالو کرنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم کو اسلامی کیلنڈر جاننا چاہیے، لیکن کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ شمسی کیلنڈر کو فالو کریں گے تو آپ سے گناہ ہو جائے گا. مطلب آپ شمسی کیلنڈر کو بھی فالو کریں گے تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے نا. تو کہیں منع نہیں کیا گیا ہے کہ آپ سولر کیلنڈر کو فالو مت کرو، ٹھیک ہے. یہ سولر کیلنڈر بھی
सूरज के मुताबिक चलता है ना। हम कैमरी कैलेंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सोलर कैलेंडर इस्तेमाल करने वाला काफिर या नॉन मुस्लिम नहीं कहा जाएगा। समझ में आ रही बात? नॉन मुस्लिम नहीं कहलाएंगे अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो। आप लॉजिकली सोचिए तो सही, सूरज भी अल्लाह का है, चांद भी अल्लाह का है, दोनों का घटना बढ़ना अल्लाह की तरफ से है ना? और दोनों अल्लाह के इशारे पर आते और जाते हैं। तो आप देखिए हमारे दीन के जो अरकान होते हैं, है ना, हम रमजान कैसे शुरू करते हैं? रमजान का शुरुआत ईद कैसे होती है, किस बेसिस पे होती है? ये चांद देख के होती है ना। है ना, चांद देख के होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। आप देखिए हज के लिए जब जाते हैं तो 8 जिलहिज्जा, 9 जिलहिज्जा, ये सब हम कैसे पता करते हैं? चांद की ये भी 8, 9, है 10 ना, तारीख। है ना, ठीक है। तो कोई भी दिन अल्लाह ने क्या फरमा दिया कि कुछ चांद के हवाले से कुछ चीजें होती हैं और कुछ चीजें जो है क्या होती है, सूरज के हवाले से होती है। जैसे आप सूरज कब, है ना, रोजे कब शुरू होंगे हमने देख लिए, ईद कब होगी, चांद देखकर होगा। हज की जो तारीख है, मीना से वापसी कब होगी, मुजदलिफा में कब जाएंगे, अराफत में कब जाएंगे, यौमुन नहर कुर्बानी का दिन कौन सा होगा, ये सब भी क्या होगा, चांद के बेसिस पे हुआ। लेकिन आप देखिए नमाज के 5 वक्त का तयन कैसे होता है? सूरज के डूबने पर, है ना, सूरज के डूबने पर मगरिब पढ़ते हैं, सूरज के उगने के बाद हम क्या करते हैं, है ना, इशराक का टाइम हो जाता है। तो ये सब क्या हो रहा है, नमाज का जो टाइम होता है, जोहर जो सर एकदम सर के ऊपर होता है, तो ये सब तयन है वो सूरज के बेसिस पर होता है। सहरी और इफ्तार का तयन भी सूरज के साथ है। सहरी कब करते हैं हम, इफ्तारी कब करते हैं हम, सूरज के बेसिस पर होता है ना। अरफात में कब पहुंचना है, मुजदलिफा में कब निकलना है, कब रमी करनी है, तो ये भी सूरज के साथ है जुड़ा हुआ, ठीक है। तो कुछ अरकान चांद के साथ तयन होते हैं और हमारे क्या है, हमको सारी दुनिया के साथ क्या है ना, इंटरेक्ट करना है। अल्लाह ये नहीं कहता कि तुम सारी दुनिया के लोगों से, है ना, अलग हो जाओ और तुम इल्म हासिल ना करो, दुनियावी इल्म भी हमको हासिल करना है। अब हम ग्लोबली दुनिया से जुड़े हुए हैं ना, नेट होने की वजह से, तो उसमें आप देखिए हमको बैंक के भी काम करने होते हैं, अपने कारोबार भी करने होते हैं। तो क्या हम कहेंगे कि हम भाई तुम्हारे कैलेंडर के हिसाब से हम बैंक का काम नहीं करेंगे, एयरपोर्ट जाना है ना, फ्लाइट्स लेनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है, तो क्या आप बोलेंगे कि नहीं मैं आपकी तारीख के हिसाब से नहीं, अपनी तारीख के हिसाब से मैं चूज करूंगी? तो होगा क्या ये? नहीं होगा ना। तो हम सारे मामलात के लिए इन जो चीजें मैंने जो दुनियावी मामलात बताई, तो उसमें हमको शमसी कैलेंडर को फॉलो करना पड़ता है और भी कर भी सकते हैं, क्योंकि इस्लाम वुसत वाला दिन है ना, कोई तंग नजरी नहीं है ना हमारे दीन में, ना इस्लाम में, ना अल्लाह में। ना अल्लाह करते हैं तंग नजरी, ना हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंग नजरी करते थे। नाउजुबिल्लाह, वो तो बहुत ही वसी दिल थे ना, माशाअल्लाह। तो जहाँ वुसअत होती है ना वहां फिर आसानी होती है। कुछ काम कमरी कैलेंडर से ही होंगे, ये भी आप सुन लीजिए, समझ लीजिए और लोगों को बताइए कि किसी के बच्चे होने की खुशी में आप जाते हैं तो उनको ये बताइए कि इस्लाम के हिसाब से आपको 2 साल की रज़ात है, मतलब दूध पिलाना कब तक है, 2 साल के होते तक पिलाना है। तो ये किससे डिसाइड होगा? 2 साल। जो बर्थडे मनाया जाता है नाउजुबिल्ला, वो तो सीरियस से गलत है, लेकिन मनाया भी कैलेंडर कब से। जाता है, कब मनाया जाता है? हम बर्थडे 8 मार्च को बच्चा हुआ है तो हम 8 मार्च को बोलेंगे 1 साल का हुआ, 8 मार्च को बोलेंगे 2 साल का हुआ। क्या वो रज़ात के लिए होगा, दूध पिलाने के लिए? वो अल्लाह कबूल करेगा? नहीं। इस्लामी कैलेंडर से रज़ात का मामला होगा, दूध पिलाने का मामला इस्लामी कैलेंडर से बच्चा 2 साल का होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कमरी कैलेंडर 10 दिन पीछे चलता है ना, 10 दिन कम होते हैं, है ना, कैलेंडर में, है ना, मालूम है कि नहीं? 10 दिन पीछे जाता है। अगर इस बार 10 तारीख को आया है, 10 मार्च को अगर ईद आई है, तो क्या होगा, 30 अप्रैल को ईद आएगी अगले साल इंशाल्लाह। तो ऐसा मतलब बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ कि वो 10 दिन कम हो जाता है। अगर तुम 2 साल का तायुन कर रहे हो रजात के लिए, तो 2 साल में 20 दिन का आप क्या कर लिए, गड़बड़ कर दिया आपने। 2 साल में 20 दिन का आपने, अगर 18 तारीख को पैदा हुआ बच्चा, 18 मार्च को आपने 2 साल मान लिए, तो आपने 20 दिन की कमी कर दी है,
ٹھیک ہے. ہاں رضاعت کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر میاں بیوی چاہیں تو بچے کو کبھی بھی اپنی رضامندی سے دونوں چاہیں تو دودھ چھڑا سکتے ہیں آپس کی بات چیت سے. وہ ہم آگے اسی سورہ میں سورہ بقرہ میں پورے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ سورہ بقرہ میں ہی سارے قرآن کا سار جو ہے نا اللہ نے سارے قرآن کا سار ہے نا بولتے ہیں نا چھوٹی سی سمری جو ہے نا اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں دے دی ہے. صحابہ کرام کئی کئی سال تک کی سورہ بقرہ کو سمجھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے انٹلیکٹ تھے. وہ بہت بڑے انٹلیکچوئل پرسن تھے لیکن انہوں نے آتا ہے کہ انہیں کئی سال تک کی سورہ بقرہ کو سمجھنے میں لگا دیا. اور صحابہ کرام کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ جب تک وہ سمجھتے نہیں تھے تو وہ آگے نہیں بڑھتے تھے. اس کو عمل میں نہیں لاتے تھے تب تک آگے نہیں بڑھتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے بھی عمل میں لا دے ساری چیزیں. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کو قمری کیلنڈر سے کرنا ہے. ایک چیز اور جو ہمارے یہاں غفلت بڑھتی جاتی ہے وہ زکوٰۃ کے لیے ہوتی ہے نا. زکوٰۃ کے معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں ہے نا حساب نہیں رکھتے ہیں. ہم تو کیا سمجھ کے رکھے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ دینا ہے. نہیں میری بہنوں غلط کانسیپٹ ہے یہ. رمضان زکوٰۃ دینے کے لیے نہیں آتا ہے. رمضان تو صدقات کرنے کے لیے آتا ہے. زکوٰۃ کے علاوہ جو جتنا زیادہ تم کر سکتے ہو اتنا زیادہ رمضان میں دینا ہے. ہاں ٹھیک ہے ہم زکوٰۃ جو ہے رمضان میں نکالتے ہیں کوئی پرابلم نہیں. لیکن زکوٰۃ کب فرض ہوتا ہے سب کو پتا ہوگا ہے نا. ایک سال اگر میرے پاس 1 لاکھ روپے آ گیا ہے اور مان لو وہ 5 تاریخ کو 5 جنوری کو آیا ہے تو اگلی 5 جنوری کو مجھے 1 سال ہو گیا میرے پاس مال آئے تو مجھے اس کا زکوٰۃ دینا ہے. مجھ پر فرض ہو گیا ہے. وہ 2.5% ہی تو ہے نا 2.5% ہی تو ہے. 100 میں 2.5 روپے تو ہے. اتنا بھی نہیں دے سکتی. جو اللہ دے رہا ہے اسی کی راہ میں پیسے نہیں دے سکتی. کوئی ایسا تاجر ہے نا جو خود دیتا ہے اور خود ہی تھوڑا سا مانگتا ہے. دیتا تو اتنا سارا ہے لیکن اپنے راہ میں خرچ کرنے کو کہتا ہے نا. پھر اس پہ اجر بھی دیتا ہے ثواب بھی دیتا ہے نیکیاں بھی دیتا ہے وہ بھی بڑھا چڑھا کے دیتا ہے. تو زکوٰۃ کا تعین بھی ہم کیا کریں گے اسلامی حساب سے کریں گے. اگر میرے پاس 12 ربیع الاول کو 13 ربیع الاول کو میرے پاس کوئی چیز آ گئی ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو مجھے اگلے ربیع الاول کو مجھے زکوٰۃ دینا پڑے گا. یہ کس بیسس پہ ہو رہا ہے قمری کیلنڈر کے بیسس پہ ہوگا. ایک اور چیز ہے جو عدت کا معاملہ ہے جو بیوہ ہو جاتی ہے وہ ہے نا اور طلاق کے بعد جو عدت ہوتی ہے وہ بھی قمری کیلنڈر سے گنا جائے گا. ایسا ہمارے یہاں معاشرے میں ہاں تیرے ہسبینڈ کی ڈیتھ 15 جولائی کو ہوئی ہے تو گن لو وہاں سے اس تاریخ کو 4.5 مہینے ہو جاتے ہیں 4 مہینے 10 دن ہوتے ہیں تو اس دن کیا ہو جائے گی وہ عدت سے نکل جائے گی. نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ. کر کیا رہے ہیں آپ ہے نا. ان چیزوں میں تو کم سے کم اللہ کے احکامات کی پیروی کرو. جو فرض ہے تمہارے اوپر جو جاننا چاہیے علم حاصل کرنا ہر پر فرض ہے. سب کو حاصل کرنا یہ قرآن کیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے بھیجی گئی ہے تعلیمات کے لیے بھیجی گئی ہے. صرف نیکیاں ہیں میں یہ نہیں بولتی نیکیاں نہیں ہے لیکن صرف نیکی کمانے کے لیے نہیں ہے. اس کو ہم کو تعلیمات حاصل کرنی ہے اس سے دین کی. اگر ہم آج 1 گھنٹے بیٹھے ہیں تو کتنی ساری چیزیں ہم کو الحمدللہ اللہ کے کرم سے اللہ نے ہم کو جوڑا ہے ہم کو بٹھایا ہے. کتنی ساری چیزیں ہم کو پتہ چلتی ہے نا 1 گھنٹے کے کلاس میں. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کیا ہے خود بھی حاصل کرے علم اور لوگوں تک پہنچائے. ٹھیک ہے تو رضاعت کا معاملہ بھی اس سے ہے. تو اور آپ کو میں نے یہ بتائی جو لونر کیلنڈر ہوتا ہے قمری کیلنڈر وہ ہر سال 10 دن پیچھے ہوتا ہے اس میں 10 دن ہے نا پیچھے جاتا ہے. تو آپ دیکھیے اب بچی ہمارے معاشرے میں کیا ہے رضاعت کے لیے تو ویسے ہی جان گھٹتی رہتی ہے. دودھ پلانے کا معاملہ ہوا تو میکے والوں کو تو جان پہ آتا ہے. ہوئے ہوئے میری بچی 2 سال تک دودھ پلائے گی اس کو تو کھانے کو ہی نہیں ملتا اچھے سے 2 سال دودھ پلائے گی. ارے آپ کی بیٹی کو اتنا بڑا اللہ نے چنا ہے اس چیز کے لیے. اس کے ہر ایک گھونٹ پر جو بچہ پیتا ہے نا 100 جانوں کو زندگی دینے کی اجر دی جا رہی ہے. تمہاری بیٹی ایک گھونٹ جو وہ پلا رہی ہے نا 100 جانوں کو زندگی دینے کی اجر دی جا رہی ہے. اس اجر کو تم کیا سمجھتے ہو نقصان پہنچانے والی چیز سمجھتے ہو کہ دودھ پلائے گی تو میری بیٹی کا نقصان ہو جائے گا. نہیں میری بہنوں بہت چیزیں ہیں سائنٹیفکلی پرووڈ ہے یہ
کہ دودھ پلانا فائدے کا کام ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے جب رضاعت والی آیت آئے گی نا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ حکم خداوندی ہے ہمارے نبی کی، ہے نا، اور نبی کے خاندان کی، نبی کی جو جتنی بھی بیٹیاں ہیں جو ہیں سب کی، یا جو بھی صحابہ کرام ہیں سب کی کیا ہے نا طریقہ رہا ہے کہ وہ دودھ پلاتے تھے الحمدللہ. لیکن اب ہم جو پڑھ رہے ہیں تو ہم پرستی کے بارے میں، اور بھی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں، ہے نا. کوئی چیز جو ہے نا تو ہم پرستی نہیں ہے کہ دیکھیے کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی سال، کوئی بھی ڈیجٹ، ہے نا، کوئی بھی منحوس نہیں ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے. ہمارے یہاں کون سے رنگ کو منحوس مانا جاتا ہے؟ سرے سے آپ جائیں گے نا دکانوں میں تو پوچھتے ہیں، ہم کو مسلم میں دیکھتے ہیں نا، پوچھتے ہیں باجی بلیک کلر چلے گا؟ اللہ اکبر، بلیک کلر کا تو ہم نقاب پہنتے ہیں. حالانکہ ہم نے فیشن بنا لیا رنگ برنگی پہننے کا، لیکن نقاب اصل میں کیا ہوتا ہے؟ کون سے کلر کا نقاب ہوتا ہے؟ کالا ہے نا بلیک. بلیک، ہے نا بلیک ہونا چاہیے. حالانکہ ہم نے کلرفل بنا لیا اس کو، لیکن لوگ پوچھتے تو کیوں پوچھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں اسلام میں کیا ہے، یہ رسم و رواج، منحوسیت، یہ سب چیزیں ہم لوگ زیادہ مانتے ہیں، اس لیے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا. تو کوئی کلر منحوس نہیں ہے. کوئی مہینہ، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتائی سفر کا مہینہ، محرم کا مہینہ، کوئی منحوس مہینہ نہیں ہوتا ہے. کوئی ڈیجٹ 13 تاریخ 3 تاریخ کو ہم یہ نہیں کریں گے، ہے نا. منگل کے دن ہم بدائی نہیں کریں گے، نہیں منگل نہیں، بدھ ہے شاید نا. سنیچر بھی ہمارے. ہاں شنیچر کو بدائی نہیں کریں گے، سنیچر کو کوئی اچھا کام نہیں کریں گے. تو کوئی رنگ منحوس نہیں ہے. کالا رنگ کوئی منحوس نہیں ہے. کوئی جانور، کوئی بلی کتا، کوئی منحوسیت نہیں ہے، نحوست نہیں ہے. کوئی کسی کا بلی کا آگے سے گزر جانا منحوست نہیں ہے. رستہ بلی کاٹ دی تو واپس چلے جاتے، کتنا ہی امپورٹنٹ کام کیوں نہ ہو. کوئی نحوست نہیں ہے. ہاں کتے سے ناپاکی ناپلیدگی ہو جاتی ہے، فرشتے گھر میں نہیں آئیں گے، لیکن وہ نحوست نہیں ہے. آپ اس کو گھر کے باہر رکھ سکتے ہیں چوکیداری کی، ہے نا، چوکیداری کرنے کے لیے، ہے نا، دیکھ بھال کرنے کے لیے. بلی کا راستہ کاٹنا، کوئی کالی بلی کا گزر جانا، کوئی نحوست نہیں ہے. کوئی انسان بھی نحوس نہیں ہے، منحوس نہیں ہے. بولتے ہیں بیوہ، ارے آج میں نے صبح صبح اس بیوہ کا منہ دیکھ لیا، نحوست ہو جائے گا. میں نے فلاں انسان کا چہرہ دیکھی، جب بھی میں اٹھتے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی ہوں تو میرا دن بہت بیکار جاتا ہے. اعوذ باللہ، کتنی بڑی بڑی باتیں ہمارے معاشرے میں کہہ دی جاتی ہے نا. قومے کا بولنا اور یہ کرنا وہ کرنا، باپ رے کتنی منوسیت ہے نا. اللہ ہمارے عقائد کو مضبوط بنا دے، ہے نا. تو یہ ہوئی آیت نمبر، کیا پڑھ رہے تھے ہم؟ آیت نمبر 189 پڑھ رہے تھے نا. اچھا آپ دیکھیے، اس سے پہلے جو آیت پڑھے نا ہم نے، اس میں تھوڑا سا حج کا تذکرہ آیا تھا. حج کا تذکرہ آیا تھا، پھر آیا چاند کا گھٹنا اور بڑھنا حج کے تعین کے لیے، یہ بھی آ گیا. تو حج کے حوالے سے عربوں کے اندر بہت ساری میتھس تھی، مطلب سپرسٹیشنز تھے. بہت سے کام وہ غلط کرتے تھے نا، کیونکہ ان کے پاس ایکچوئل دین رہ نہیں گیا تھا. حالانکہ وہ بولتے تھے ہم دین ابراہیم پر ہیں، لیکن وہ دین ابراہیم پر تھے نہیں، ہے نا، کیول کہتے تھے وہ. اور دین کا جو ان کا جو دین تھا نا، وہ کھوکھلا بن کے ڈھانچہ ہی رہ گیا تھا بس دین کا. نہ کتاب، نہ تعلیمات، نہ نبوت کے کوئی نمونے فالو ہو رہے تھے، نہ ان کے اندر حج کے مناسک بھی بدل گئے تھے. اور سیلف فیبریکیٹڈ، خود ہی فیبریکیٹ کرتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ سیلف فیبریکیٹڈ چیزوں کو اپنے دین میں شامل کر لیے تھے. یاد رکھیے گا، جہاں انسان اپنے بنائی ہوئی چیزوں کو دین میں شامل کرتا ہے، وہاں سے اصل چیز جو ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے. آپ کو میں نے حدیث بتائی تھی کہ جب ایک بدعت، ہے نا، جو نہیں ہے دین میں، جو نہیں بتایا گیا ہے، وہ اگر آتا ہے تو دین کی اصل جو سنت ہے اس میں سے ایک سنت جو ہے اس میں سے نکل جاتا ہے باہر. ایک بدعت آئے گی تو ایک سنت نکل جائے گی. کتنا بڑا نقصان ہے. ایک جو آ رہا ہے وہ بھی نقصان، جو جا رہا ہے وہ بھی نقصان، دو نقصان ہوتا ہے مطلب، ہے نا. اور یہی ہے بدعتوں سے بچنے کا طریقہ کہ، ہے نا، ہم سیلف فیبریکیٹڈ، خود کے بنائے ہوئے، آبا اجداد کے، ہے نا، جو انہوں نے دل سے کہہ دیا، جو آبا اجداد نے کر لیا اس کو مان کے بیٹھنا،
اس کے پیچھے چلنا یہ کیا ہے؟ گناہ کا کام ہے۔ خود پڑھنا ہے اور نہیں پڑھ سکتے خود تو آپ کو ادارے میں جڑ کے کیا ہے؟ دین کا علم حاصل کرنا ہے نا؟ جب انسان تخلیق کردہ چیزیں ادیان میں آنے لگتی ہے تو اصل چیزیں نکلنے لگتی ہے، اور یہی دعا تھا نا ان کے ساتھ، ایک تاثر تھا ان کا۔ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کے ساتھ ایک تاثر تھا عرب والوں کے ساتھ کہ جب ہم احرام پہن لیتے ہیں نا، خود ہی بنایا تھا ان لوگوں نے، ہے نا، اللہ کا احکامات نہیں تھا، ان لوگوں کا یہ تھا، تاثر تھا کہ ہم احرام جب پہن لیتے ہیں نا تو پھر احرام پہن کر واپس ہم اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، مطلب ہمارے لیے احرام پہن کے گھر میں داخل ہونا جائز نہیں ہوتا، اور احرام پہن کر ہم اپنے گھروں میں چونکہ نہیں جا سکتے ہیں، اس لیے یہ چوری چھپے بیک ڈور سے دیواروں کو فلانگ فلانگ کر کے اپنے گھر کے اندر آتے تھے۔ تو اللہ نے ان پر یہ فرما دیا کہ یہ جو تم نے نیکی کا جو آرٹیفیشل سا کانسیپٹ کریٹ کر لیا ہے نا، اور یہ گناہ ہے کہ تم احرام پہن کر گھروں میں آؤ گے تو گناہ ہوگا، یہ جو تم نے خود بخود سوچ لیا ہے اس لیے تم پھر، اور یہ تو ٹھیک ہے تم سوچ رہے ہو یہ تو غلط تھا ہی، لیکن اگر تم سوچ لیے ہو تو پھر تم کو نہیں آنا تھا نا۔ ایک تو تم سوچ رہے ہو کہ احرام پہن کے نہیں جا سکتے، اس کے بعد بھی تم کیا ہے گھروں میں چوری چھپے پھر پچھلے دروازے سے تم آتے ہو، دیواریں فلانگ فلانگ کے تم آتے ہو، تو یہ کوئی نیکی تو نہیں ہے نا۔ اصل نیکی تو یہ ہے کہ جو کام کرتے ہو اللہ سے ڈر ڈر کر کیا کرو، یعنی تقوی کا پیغام دے رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی۔ کیا فرمایا کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو۔ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ انسان اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے سے ہی آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کوئی ڈاؤٹ ہے؟ 189 نمبر کی آیت تھی یہ، وَتَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ہے نا، کامیاب فلاح پا جاؤ۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں، ان سے یقاتلونکم، کم مطلب تم سے، ہے نا، جو جنگ کرتے ہیں تم سے ان سے تم کیا کرو؟ جنگ کرو، اور نہ تعتدو، لیکن جنگ تو کرو گے لیکن زیادتی مت کرنا، ان اللہ لا یحب المعتدین، ہے نا، اللہ بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہے زیادتی کرنے والوں کو۔ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا بتا دیا ہم کو؟ ایک تو پہلی بات بتایا کہ جنگ اور قتال کو کیا کر دیا، ہے نا، اس کا حکم دے دیا، ہے نا۔ تو کیا فرما رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ لڑو ان سے، کیا کہا؟ تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، دیکھو، ہاں، ذاتی نہ کرو، اللہ ذاتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آگے فرمایا لڑو ان سے جہاں بھی ان سے تمہارا مقابلہ پیش آئے، اور نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے۔ کیوں نکالے؟ کیونکہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قتال اور جنگ کا حکم اور اجازت دے رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ قتال کیوں کرو گے، جنگ کیوں کرو گے، جہاں پکڑو ان کو میدان جنگ میں قتل کیوں کرو گے؟ کیونکہ انہوں نے تم کو کہاں سے نکالا ہے؟ جہاں سے نکلنا بہت بڑا فتنہ ہے نا، اللہ کے گھر سے، اللہ کے حرم سے انہوں نے تم کو کیا کر دیا؟ نکال دیا ہے نا۔ تو یہ کیا ہے؟ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اللہ کے نزدیک فتنہ جو ہے قتل سے بھی بڑی بات ہے۔ اور فرمایا کہ جب تک مسجد حرام کے نزدیک وہ تم سے جب تک نہ لڑیں، مسجد حرام کے پاس جب تک وہ لوگ تم سے نہ لڑیں گے تم بھی نہیں لڑنا، مگر جب وہ وہاں بھی لڑنے سے نہ چکے تو تم بے تکلف ان کو مارو۔ یہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔
اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، اور تم ان سے لڑتے رہو حتیٰ لا تکون فتنہ۔ اسلام میں قتال کا مقصد کیا ہے؟ فتنوں کا تیری خاتمہ ہے۔ یہاں رکھ کے گئی تھی تیرے کو بتا کے، اب پھینک دے اس کو، کب سے رکھی وہ ٹھنڈی ہو گئی، اب کیا پیے گا؟ تو اسلام میں کیا ہے؟ قتال کا مقصد کیا ہے؟ جنگ کا مقصد کیا بتا رہے ہیں اللہ؟ فتنوں کا خاتمہ کرنا، ختم کرنا، فتنے کو ختم کرنے کے لیے جنگ کرنے کو کہا جا رہا ہے، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو ظالموں کے سوا کسی اور پر دست درازی ہے نا، اللہ نہیں فرماتا کہ جو ظلم کرنا چھوڑ دے ان کے اوپر تم ہاتھ اٹھاؤ، اللہ یہ پسند نہیں فرماتا ہے نا۔ اسلام میں قتال کا طریقہ، کیسے قتال کرنا ہے، اس کی حد، اس کا ضابطہ اور مقصد بتایا جا رہا ہے ان آیتوں میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان جب تک مکہ کی بستی میں تھے کیا تھے؟ مٹھی بھر مسلمان تھے، ہے نا۔ جب تک مکہ کی بستی میں یہ لوگ تھے تو مٹھی بھر جماعت تھی مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کو کہہ دیا گیا تھا جب مکہ میں تھے نا، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اپنے ہاتھ کو روکے رکھو، ہے نا۔ کوفو ایدیکم، مطلب تم اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، یہ تمہیں مارے پیٹے، اذیت دے، ٹارچر کرے، پرسیکیوٹ کرے، تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ اتنا مارا پیٹا جاتا تھا صحابہ کرام کو۔ اور جب عمر رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تھا نا، تو وہ کہتے تھے، بہت طاقتور تھے نا دونوں، جنگجو تھے وہ لوگ، تو وہ کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول ہمیں آپ اجازت دے دو، آپ ہمیں پرمٹ کر دو، ہم آپ کا بدلہ لے لیتے، سب کا بدلہ ہم لے لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، نہیں عمر، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو۔ اور وہ دیا گیا تھا، ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ان کو کہا گیا تھا کہ کیا کرو، ہے نا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کیا کرو؟ صبر اور نماز سے مدد مانگو، ہے نا۔ مکے کی بستی میں جنگ سے کیوں روکا گیا تھا؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کیوں روکا گیا تھا مکے کی بستی میں جنگ کرنے سے؟ مختلف حکمتیں آتی ہیں، اور یہ لاجیکلی سمجھنے والی بات ہے نا۔ آپ دیکھیے، ایک تو مسلمان تھے ہی اتنے تھوڑے، مٹھی بھر تو جماعت تھی مسلمانوں کی، این کافروں کے نرگے میں تھے، کافروں کے بیچ میں تھے وہ بھی، ہے نا، اور ان کافروں کے بیچ میں بیٹھے تھے، اور یہ مٹھی بھر جماعت اگر ان کے ہتھے پڑ جاتی، ہے نا، ان کو چھیڑ بیٹھتی، تو وہ لوگ کیا کرتے؟ بھون کے رکھ دیتے، کاٹ کے رکھ دیتے، ہے نا۔ ان میں سے ایک بھی شاید نہیں بچتا۔ ان مسلمانوں کو بچانے کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موتی، مونگے، ہے نا، اپنے گرد جو خزانہ اکٹھا کیا تھا صحابہ کرام کا، اللہ ان کو بچانا چاہتا تھا۔ یہ تو تمہیں گاجر مولی کی طرح بھون کر کاٹ کر رکھ دیں گے، اینڈ تم ان کے ڈین میں بیٹھ کر، ان کے ڈین میں، ڈین سمجھتے ہو نا، شیر کا جو رہنے کا جگہ ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ غفا۔ تو اگر تم ان کے ڈین میں بیٹھ کر ان سے جنگ کرو گے تو یہ تم کو نہیں چھوڑیں گے، ہے نا۔ اس حکمت کے تحت اللہ نے کیا کیا تھا؟ وہاں ان کا ہاتھ روک کے رکھوایا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ذریعے سے کہا تھا صحابہ کرام کو کہ ہاتھ کو روکے رکھو، مت چلاؤ۔ دوسری حکمت کیا تھی کہ ابھی، ہے نا، ذرا ذرا یہ لوگ کیا، کچھ لوگ تھے جو دن بہ دن کیا اسلام پھیل رہا تھا تو نئے نئے مسلمان بن کے آئے تھے، ایمان ذرا اتنا پختہ نہیں ہوا تھا، نئے نئے مسلمان بنے تھے، تو یہ بھی جہاد کے قابل بھی نہیں تھے نا۔ سب کو کہہ دیا جاتا، عمر رضی اللہ عنہ، حمزہ رضی اللہ عنہ کی بات الگ تھی، لیکن اگر سب کو کہا جاتا کہ تم جنگ کرو ان سے، مشرکین مکہ سے، تو وہ جہاد کے قابل ان کا ایمان نہیں تھا، اس لیے بھی روکا گیا۔ ایک بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ذرا آزمانا بھی چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو سخت میں، مطلب سخت تکلیف کی حالت میں رہنا بھی تو تم سیکھو، اپنے ہاتھ کو روک کے رکھنا بھی تو سیکھو۔ اللہ اپنے اور اپنے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا پیمانہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر تم پہ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے تو تم اپنے ہاتھ روک کے رکھتے ہو کہ نہیں، اپنے نبی کی تعلیم کی عزت رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو، ان کی اطاعت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ انہوں نے منع کیا تو تم نے رکنا ہے،
چاہے تمہارے اوپر کتنا بھی ظلم کیا جا رہا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ کوفو ایدیکم، اپنے ہاتھ کو روک کے رکھو، تو تم کو روک کے رکھنا ہے، نہیں چلانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ اپنے اور اپنے نبی کی اطاعت کا پیمانہ دیکھنا چاہتا تھا۔ مختلف حکمتیں تھی، ہے نا، کہ ان کو مکہ میں روکا گیا تھا مسلمانوں کو۔ بہرحال مکہ کی بستی میں ان کو ہاتھ روکو تو کہا گیا، اور جنگ اور قتال سے رکے رہنے کو کہا گیا، اور صبر کی تاکید کی گئی تھی۔ تم پر جو بھی ظلم زبر کرے نا، تم نے صبر ہی کرنا ہے۔ یہ تربیت مکہ میں کی گئی تھی، ہے نا، ٹھیک ہے؟ لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایگریسو ہو کے کہتے تھے کہ ہمیں اجازت دے، ہم بدلہ لیں گے، ہے نا، آگے ہی آئے گا انشاءاللہ، ہم پڑھیں گے۔ پھر جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو سن 1 ہجری میں اجازت دی گئی کہ اچھا تمہارا بڑا دل کرتا ہے نا جنگ کرنے کا، تو جاؤ جنگ کرو۔ آگے سورہ میں پڑھیں گے، یہ اللہ کی طرف سے اجازت دی گئی تھی 1 ہجری میں کہ اچھا تمہارا بہت دل کرتا ہے نا جنگ کرنے کا، تو جاؤ نا جنگ کرو۔ پہلے ہی اجازت دی گئی، پھر سورہ بقرہ میں یہ حکم نازل ہو گیا۔ یہاں پہ کیا ہے؟ حکم نازل ہو گیا ہے۔ کیا بولا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب تم پر قتال لکھ دیا گیا ہے اور وہ تم کو ناپسند ہے۔ قتال کرنا تم کو ناپسند ہے، لیکن اللہ نے تمہارے لیے یہ فرض کر دیا ہے کہ دیکھو اب تم پر قتال لکھ دیا گیا ہے نا۔ تو 1 ہجری میں اجازت دی گئی، پھر 2 ہجری میں یہ حکم آ گیا۔ اب یہاں قتال فرض کر دیا گیا، تو یہاں پر اس قتال کا مقصد، اس کا طریقہ، اس کا ادب اور اس کا سلیقہ، اس کا حد غرض سب اللہ نے یہاں پر بتا دیا۔ اسلام میں وہ جسے دہشت گردی کا دن کہا جاتا ہے نا، آج ہم اسلام کو کیا مانا جاتا ہے نا، ٹیررسٹ پیدا کرتا ہے اسلام کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ، دہشت گردی کا دن کہا جاتا ہے۔ وہ مسلمان جنہیں ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، ذرا دیکھے گا اسلام قرآن جب ان کو پہلی دفعہ جنگ کا حکم دے رہا ہے تو کس شان سے دے رہا ہے؟ تم لڑو ان کے ساتھ، لیکن کن کے ساتھ لڑو؟ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں۔ اسلام میں قرآن کی تعلیمات دہشت گردی نہیں سکھاتی ہے۔ جو تم سے لڑے ان سے جنگ کرو۔ پر امن دشمن کے اوپر بھی حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ دشمن ہے، اپنے گھر ہے، 100 دفعہ ہے، لیکن جب تک وہ تم پر حملہ ور نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، تب تک وہ تم پر زیادتی نہیں کرتا ہے، جب تک وہ تم سے جنگ نہیں کرتا ہے تو تم اس سے زبردستی جنگ نہیں کر سکتے ہیں، تم اس سے نہیں لڑو گے۔ تم سے جو جنگ کرتا ہے ان سے تم لڑو۔ مسلمان جنگ کی آغاز نہیں کر سکتا۔ مسلمان نہتے شہریوں کو، سٹیزنز کو مارنے کا تو تصور ہی نہیں رکھتا۔ مسلمان کا کٹر دشمن جب تک وہ جنگ کا آغاز نہیں کرے گا، تب تک مسلمان اس کو ریئیکٹ کر کے آنسر بیک نہیں کرے گا۔ لیکن شروع کی جو اگر کسی نے شروعات ہی کر دی ہے تو اس کا جواب مسلمان دے گا۔ یہ تو حق ہے نا، عدل ہے نا، یہ عدل ہے کہ نہیں ہے نا؟ یہ تو انٹرنیشنل لاز بھی یہی سکھاتا ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ کرے تو تم بھی اس کا بدلہ لو، تو تم ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اللہ نے فرمایا۔ اور جب وہ پہل کر کے تم پہ حملہ کریں اور تم اپنی حفاظت کے لیے لڑو، تو پھر ایسے لڑنا، کیسے لڑنا؟ وَلَا تَعْتَدُوا۔ دیکھ رہے ہیں یہ دہشت گردی ہے۔ کوئی تم پر زیادتی کر کے حملہ ور ہو، صرف ہے نا اسی سے جنگ کرنا، اور جنگ میں پہل کرنے والوں کے ساتھ بھی تم جنگ کرو گے۔ تو اگر وہ پہل کر رہا ہے تب تم جنگ کر رہے ہو، لیکن تب بھی تم جنگ کرو گے تو زیادتی نہ کرنا۔ وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہیں کرنا، حد سے نہ بڑھ جانا۔ اور وَلَا تَعْتَدُوا کے ساتھ وجہ بھی بتا دی گئی کہ کیا وجہ ہے نا، زیادتی کیوں نہیں کرنا۔ اگر جنگ کے میدان میں جنگ کے آغاز کرنے والے کے ساتھ بھی تم نے زیادتی کی تو یاد رکھنا، زیادتی کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ میدان جنگ میں بھی مسلمان کو جنگ کا آغاز کرنے والوں کے ساتھ زیادتی کرنے کا حق نہیں دیا ہے، اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، اللہ نے۔ پتہ نہیں ہم تو کہاں کہاں زیادتیاں کر جاتے ہیں نا۔
پتہ نہیں ہم تو اپنے پیاروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کہاں کہاں زیادتیاں کر جاتے ہیں۔ اور یہ جو اللہ نے فرمایا ہے نا کہ ہمیں حدیث بتاتی ہے یہ آیت کے وہ میں کہ وہ تم پر حملہ کرتے ہیں ان سے جنگ تو کرنا لیکن ذاتی کیسے نہ کرنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان سپہ سالاران کو، جو سپہ سالار ہوتے تھے نا، جنگ کے لیے جب بھیجتے تھے تو ان کو کیا بنا کے بھیجتے تھے؟ سپہ سالار بنا کر بھیجتے تھے۔ تو جنگ کے لیے بھیجتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ہمیشہ کہہ کے بھیجتے تھے، تاکید کر کے بھیجتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک غزوہ ہوتا ہے اور ایک سریہ ہوتا ہے۔ غزوات کس کو کہتے ہیں؟ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے نا بحیثیت سپہ سالار آپ کیا ہوتے تھے؟ شامل ہوتے تھے، ان کو کیا غزوہ کہا جاتا تھا۔ اور جس میں آپ صحابہ کرام کو سپہ سالار بنا کے بھیجتے تھے وہ سریہ کہا جاتا تھا۔ تو آپ تاکید فرماتے تھے، کسی کو بھیجتے تھے ہے نا تو کمانڈر بنا کے بھیجتے تھے تو کمانڈر کو بولتے تھے دیکھو میدان جنگ میں درختوں کو نہ کاٹنا، فصلوں کو برباد نہیں کرنا، عمارتوں کو ہے نا چرچ یا جو بھی عبادت خانے ہیں عبادت خانوں کو، معبودوں کو مسمار نہیں کرنا، توڑنا نہیں، عورتوں بچوں بوڑھوں پر ظلم و زیادتی نہ کرنا، یعنی ان پر دست درازی نہ کرنا، ہاتھ نہیں اٹھانا، یعنی جو لاشیں اگر ملتی ہے، لاش بھی اگر کوئی کٹ کے گر گیا ہے تو ان لاشوں کی بے حرمتی نہیں کرنا، ان کا مسئلہ نہیں کرنا۔ مسئلہ سمجھتے ہیں؟ پہلے زمانے میں جب دشمن کی جو لاش پڑی رہتی تھی تو ان کو کیا کیا جاتا تھا؟ ان کے ہاتھ کان ناک پیر سب کاٹ کے ہے نا تفاخر کے لیے، گھمنڈ دکھانے کے لیے، اپنا تفاخر کے لیے جو ہلاک ہوتے تھے نا، جیسے ہلاکو خان آپ لوگ سنے ہیں، ہلاکن خان، چنگیز خان، یہ جب کسی بستی کو لوٹتے تھے نا تو وہ کیا کرتے تھے؟ ان کے انگ کو، باڈی پارٹس کو کیا کرتے تھے؟ کاٹ دیتے تھے، مطلب بے حرمتی کرتے تھے لاشوں کے ساتھ۔ آپ کو پتا ہے نا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کیا تھا ہندا نے؟ جی ویسا باجی ان کا کلیجہ چبایا تھا نکال کر۔ ہے نا، چبایا تھا، اس نے منت مانی تھی ہے نا۔ تو وہ مطلب کیا ہے، یہ ادب اور احترام سپہ سالار کو سکھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے۔ ان تعلیمات کو عام کرنے والے اداروں کو کیا دہشت گرد نہیں کہا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ آج کے ادارے جو ہے دہشت گردوں کو پیدا کر رہے ہیں۔ ہم خائف ہیں، ہم ڈرتے ہیں پھر کہ ہمارے بچے ان اداروں میں پڑھیں گے پڑھائیں گے تو دہشت گرد بن جائیں گے۔ نہیں، جہاں قرآن اور حدیث کے رنگ سے پڑھایا جا رہا ہے وہ حق پرست بنیں گے، وہاں وہ امن پرست بنائیں گے ادارے والے، ان کو وہ باطل سے بچنے والے بنائیں گے، حقوق ادا کرنے والے بنائیں گے، تفاخر سے بچنے والے بنائیں گے، زیادتیوں سے بچنے والے اور ظلم کی اندھیر نگریوں کو مٹانے والے افراد بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو قرآن کی تعلیم کے ادارے میں ہمیں اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ایسے ادارے بنانے کی، ہمیں اس ادارے کو جو ہم ابھی چلا رہے ہیں الحمدللہ، یہ جو ہمارا آن لائن بھی ادارہ ہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بھی ہم ایسے ادارے بنے جس میں ہے نا یہ سب تعلیم دی جائے۔ تو لہٰذا اللہ نے کہہ دیا کہ جنگ ان سے کرنا جب تم سے کوئی جنگ کرے گا، اور پھر فرمایا کہ پہل نہیں کرنا۔ اس کے وار ایتھکس کیا ہوں گے؟ وہ زیادتی نہیں کرے گا مسلمان۔ پھر فرمایا کہ تم ہے نا اگر وہ مسجد حرم کے اندر ہے نا تم نہیں لڑو گے، پہلی بار تو کہہ دیا کہ مسجد حرم کے پاس یا مسجد حرم میں کے اندر تم نہیں لڑو گے، لیکن حدود کے اندر بھی اللہ نے فرما دیا پہلے تو مسجد حرم کے اندر نہیں لڑو گے، لیکن حدود کے اندر بھی اگر وہ جنگ کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے تم کو اپنی جان، عزت، آبرو کو محفوظ تو کرنا ہوگا نا۔ تو تم حدود حرم میں بھی اگر وہ جنگ کرتے ہیں تو پھر تم ان سے جنگ کر سکتے ہو، لیکن اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور تم کب تک لڑو یہ بھی فرما دیا۔ مسلمانوں کی جنگ کا مقصد کیا ہوگا؟ پھر کب تک لڑنا ہے بتا دیا ہے، تو مقصد بتا دیا جنگ کا۔ ایک اسلامی ریاست جنگ کرتی ہے نا جب دشمن حملہ کرتا ہے تب، بغیر زیادتی کے، لیکن حد سے زیادہ نہیں گزرتی۔ لیکن جنگ ہوتی کب تک ہے؟ کب تک کرنی ہے جنگ؟ جب تک فتنہ ختم نہیں ہو جاتا،
اللہ نے کیا فرمایا؟ جنگ تب تک کرو جب تک کہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا ہے۔ تو جنگ کا مقصد کیا بتا رہے اللہ؟ واللہ یاد رکھیے گا، کبھی اپنے خطوں کی، ہے نا، خطوں کی، اپنے جگہوں کی، ہے نا، اس کو بڑھانے کے لیے، ہے نا، ایئر، ہے نا، ایئرپورٹ، مائنس، ان چیزوں کو قبضہ کرنے کے لیے جو جنگ کی جاتی ہے، اس کا یہاں پہ اس کا مطلب اللہ سے یہاں پہ جو آیت ہے اس سے ریلیشن نہیں ہے نا۔ ان کے لیے جو جنگ کی جاتی ہے وہ تو سراسر کیا ہے؟ غلط ہی ہے۔ تو جو جنگ ہوتا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس دیش کا جنگی بیڑا بہت اچھا، ہم اس کو قبضے میں کر لیتے ہیں، اس جگہ میں اس دیش کی جو ہے ندی بہت اچھی ہے اس کو ہم قبضے میں کر لیتے ہیں، نہیں، ہے نا، یہ مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اسلام میں مقصد ہے قتال کا، جنگ کا، صرف حتی لا تکون فتنہ، فتنوں کا خاتمہ مقصد ہے۔ اور فتنہ کیا ہے؟ فتنہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ فتنہ کیا ہے؟ ہر وہ حالت جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے روک دیتی ہے، وہ فتنہ ہے۔ any situation, any circumstances, any scenario, any setup، ہر وہ حالت جو بندے کو اللہ کے احکامات کو فالو کرنے سے، اللہ کے احکامات کو کرنے سے روک دیتی ہے، اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارنے سے روکتی ہے، تو وہ کیا کہلائے گی؟ فتنہ کہلائے گی۔ اور جنگ کا مقصد اللہ نے بتا دیا کیا ہے؟ فتنے کو ختم کرنا، فتنے کا خاتمہ، فتنہ، ہے نا، تو فتنوں کا خاتمہ ہو گیا مطلب جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج جو باز آ جاتے ہیں نا، اگر وہ رک جاتے ہیں تو پھر مسلمان اس سے ہاتھ روک لیتا ہے۔ اسلام میں جنگ کا مقصد کوئی تجارتی اڈے پہ قابو کرنا نہیں ہے، کوئی ٹریڈ روٹ کو ہتھیانا نہیں ہے، کوئی آئل ملز پہ، آئل فیلڈ کو قبضے میں کرنا نہیں ہے۔ فتنے کا خاتمہ، حفاظت اسلام جو ہے جنگ کا مقصد ہونا چاہیے۔ مقصد کیوں؟ کس سے، کب، کس حد تک کرو گے؟ کتنا کرو گے، ہے نا، کب تک فتنہ ختم ہوگا، سب بتا دیا۔ باوجود اس کے لیبل یہ ہے، اتنا سب کچھ بتانے کے بعد لوگ ہمارے اوپر لیبل لگاتے ہیں نا، ان کے خود کے، ہے نا، دین میں چنگیز خان، ہلاکو خان جو ہے نا، انہوں نے کیا کیا نہیں کیا یہ لوگ سب بھول جاتے ہیں، ہے نا۔ فیل آف گرناتا دیکھو، کیسے مسلمانوں کی خون کی ہولی کھیلی گئی تھی، لاشوں کا مشلہ کیا گیا تھا۔ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار آپ دیکھیں گے نا، سائبیرین ڈیتھ مارچ کے بارے میں آپ سرچ کرنا آج جا کے، سائبیرین ڈیتھ مارچ کیا تھا؟ سائبیریا کے ڈیزرٹ میں سے بھوکے پیاسے بے لباسوں کو فورس کیا گیا تھا اور وہ مر گئے تھے جوان نا۔ تو آپ کو پتا ہے نا، سب کو پتا ہے ہٹلر نے کیا کیا تھا؟ گیس چیمبرز بنایا تھا اور پکڑ پکڑ کے گیس چیمبر کے اندر ڈال دیتا تھا، ہے نا، لوگوں کو۔ عراق میں، کشمیر میں، افغانستان میں کیا کیا ہوتا ہے؟ گوانتھوناما بے میں کیا ہوا تھا؟ کیا ہو رہا ہے؟ آپ جا کے دیکھیں نیٹ میں۔ یہ سارا کچھ کرنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا دین ہے۔ اسلام وہ سب جنگ کرنے والے کے ساتھ جنگ کا مقصد، طریقہ، حدود، قیود بتا کر جنگ کی دعوت دیتا ہے نا اسلام۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہمارے دین کی خوبصورت احکامات کو سمجھ کر لوگوں کو خود سمجھیں گے حکمتیں، تبھی ہم دوسروں کو سمجھا پائیں گے نا۔ تو ان کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بدگمانیاں ہیں لوگوں میں لا علمی کی، ہمیں اللہ فہم اور فراست سے ان بدگمانیوں کو دور کرنے کی توفیق فرمائے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان آیتوں کے حساب سے لوگ کیا بولتے ہیں، دیکھو تمہارا اسلام کیا کہتا ہے، یہ آیت کی ٹکڑی لے لیتے ہیں وہ لوگ، وَقَاتِلُوا، ہے نا، وہ جو ہے نا، وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ، ہے نا، اور قتل کرو انہیں جہاں بھی پاؤ تمہیں نے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے نکالا تمہیں، اور فتنہ زیادہ سخت ہے قتل سے۔ تو یہ آیت پورا نہیں بتائیں گے وہ لوگ، صرف اتنا بتائیں گے قتل کرو انہیں جہاں بھی تم انہیں پاتے ہو، اتنا کوٹ کر کے بول دیتے، دیکھو تمہارا اسلام، تمہارا قرآن نعوذ باللہ کیا سکھا رہا ہے۔
पूरा नहीं बताएंगे कि उन्होंने जहां से निकाला था तुम भी वहां से मतलब निकालो, ये नहीं बताएंगे वो लोग कि किस वजह से ये आयत कही गई है। मुशरिकीन मक्का के लिए आयत आई है। हालांकि अभी भी अगर हमारे दीन को फॉलो करना मुश्किल होता है तो हम उससे क्या कर सकते हैं, जंग कर सकते हैं, है ना। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं कि माहे हराम का बदला माहे हराम ही है। अगली आयत है, कर लेंगे क्या, थोड़ा सा बताती हूँ, है ना। टाइम है 5 मिनट है ना। जी बस। अगला आयत है 194। हराम महीने का बदला हराम महीना है और तमाम हुर्मतों का लिहाज बराबरी के साथ होगा। तो जो तुम पर हाथ उठाए तुम भी उसी तरह उस पर हाथ उठाओ। अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो, ये जान रखो कि अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ है जो उसकी हदें तोड़ने से बचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो माहे हराम का बदला माहे हराम ही है और तमाम हुर्मतों का लिहाज बराबरी के साथ होगा। लिहाजा जो तुम पर दस्त दराजी करे तो तुम भी उस पर उसी तरह दस्त दराजी करो। और अलबत्ता अल्लाह से डरते रखो और ये जान रखो कि अल्लाह उन लोगों के साथ है जो उसकी हुदूद तोड़ने से परहेज करता है। अल्लाह की राह में खर्च करो, है ना, अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में ना डालो। अल्लाह की राह में खर्च करो, अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में ना डालो। एहसान का तरीका इख्तियार करो, अल्लाह मोहसिनों को पसंद करता है। गोया अल्लाह की राह में ना खर्च करना, अपने दीन की इशाअत के लिए खर्च ना करना, दीन को फैलाने के लिए, दीन की हिफाजत के लिए खर्च ना करना, उसकी बात की जा रही है। मालों को खर्च करने में, दीन के लिए खर्च करो अपने माल को, है ना। अल्लाह की राह में खर्च ना करना। इस्लामी घराने मुआशरे में मुसलमान अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर रहे हैं मेरी बहनों, तो अपने आप को वो हलाकत के गड़े में डाल रहे हैं, है ना। क्या है, जिहाद बिन नफ्स की तरफ माइल किया जा रहा है, क्योंकि माल तभी निकलता है ना जब दिल में माल की मोहब्बत नहीं होगी, है ना। तो जिहाद फिर नफ्स की तरफ माइल किया जा रहा है और अपनी जान से जिहाद करने का तरीका सिखाया गया है और जिहाद बिल माल की तरफ माइल किया, है ना। नहीं करोगे तो घर माशरे बस्ती को हलाकत के गड़े में डाल दोगे तुम। ऐसे भी याद रखिए कि अल्लाह मोमिनों की जाने और माल जन्नत के बदले अल्लाह ने खरीद ली है। मोमिनों की जान को और माल को अल्लाह ने जन्नत के बदले खरीद लिया है, इंशाअल्लाह ताला सौदा कर लिया। ये हम सूरह तौबा में पढ़ेंगे। तो जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च नहीं करेगा तो वो जन्नत का सौदागर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ने सौदा कर लिया है जान और माल का मोमिनों के साथ। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम जन्नत कभी नहीं पा सकते हो। तो जिसको अल्लाह ने माल से नवाजा है तो अपने हाथों से वो माल को खर्च कर रहा है, तो हलाकत के गड़े में क्या है, अगर वो खर्च कर रहा है तो हलाकत के गड़े से बच जाएगा, अगर नहीं कर रहा है तो नौजुबिल्ला वो कहाँ गिर जाएगा, गड़े में गिर जाएगा। हुर्मत वाले महीने कितने हैं, अल्लाह हुर्मत वाले महीने की बात कर रहे हैं ना। हुर्मत वाले महीने का बदला 4 तुम महीने हैं बताओ, बाजी। है ना। कौन कौन सा, रजब, जिलकादा, जिलहज और मुहर्रम। ज़ीक़दा, माशाअल्लाह। मुहर्रम है ना, और जिक्र, दिलहज्जा, मुहर्रम और रजब, जी ये हुर्मत बच्चा। वाले महीने हैं, है ना। इसमें इसमें लड़ाई जंग कत्ल रहजनी डकैती लूटमार से ये सब चीज को क्या कर दिया गया, इन महीनों में हराम कर दिया गया। मतलब अल्लाह ने मनाही कर दी, इन महीनों में ये तुम नहीं करोगे, क्योंकि वहां के लोगों का कोई ना तो उनके पास खेती थी, और ये जो है आप देखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नहीं, ये पहले से ही है ना, जब से कायनात बनी है तब से महीनों की तादाद 12 रही है और हमेशा से ये 4 महीने हुर्मत वाले अल्लाह ने पहले से लिख दिया है। जब जमीन और आसमान की तख्लीक की ना, तब से अल्लाह ने रख दिया है ये 4 महीने हुर्मत वाले। अल्लाह ने क्या करना था, फर्ज करना था हज को, है ना। तो हज फर्ज होगी तो क्या होगा। अब आप देखिए मक्का में ना तो कोई ट्रेडिंग होती थी, तिजारत होती भी थी तो जो गिने चुने लोग थे, जो पैसे वाले थे, वही तिजारत करते थे। बाकी लोगों का घर कैसे चलता था, चूल्हा कैसे चलता था, डकैती रहजनी लूट मार, इससे उनका घर चलता था, है ना। जहालत था, पूरा जहालत का दौर दौरा था। तो इनके पास कोई कुछ एग्रीकल्चरल एरिया भी नहीं था, इंडस्ट्री भी नहीं थी, इनका सोर्स ऑफ इनकम,
ہے نا، تھوڑا بہت تجارت تھا، باقی اصل انکم تو ان کا لوٹ مار تھا۔ تو جب قافلے، حج والے قافلے جب گزرتے تھے ان کے یہاں سے، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کو لوٹتے تھے، کاٹتے تھے، مارتے تھے، قتل کرتے تھے، اور لونڈی اور غلام بنا کے بچوں کو، عورتوں کو بیچ دیتے تھے بازار میں۔ یہ ان کا ذریعہ تھا، معاش تھا۔ تو اللہ نے کیا کر دیا، ہے نا، ان کا معاش یہ تھا۔ تو ان میں کیونکہ حیا تو تھی نہیں نا، ایمان تو پورا ختم ہی ہو گیا تھا، جو دین ابراہیم کہتے تھے اس کا تو کچھ بھی انش بھی نہیں بچا تھا۔ تو ایسے میں جب اللہ نے قافلوں کو، حاجیوں کو پر امن اللہ کے گھر تک پہنچانا تھا تاکہ وہ امن کے ساتھ حج کر سکے، ان مہینوں کو اللہ نے کیا کر دیا، حرام کر دیا، تاکہ احرام کی حالت میں مسافر بے خوف ہو کر، امن کے ساتھ، مطمئن ہو کر سفر کریں اور مناسک حج کو پورا کر کے اللہ کی رضا حاصل کر سکیں گے۔ دیکھیے 1 مہینے ان لوگوں کو جانے میں لگتا تھا، 1 مہینے وہاں حج کے لیے لگتا تھا، رہتے تھے وہاں وہ، اور 1 مہینہ جو ہوتا تھا اس میں وہ واپس اپنے گھر حفاظت کے ساتھ پہنچ جاتے تھے۔ تو وہ لوگ، اگر ان کے باپ کا قاتل بھی ملتا تھا نا، تو وہ لوگ اتنا ڈرتے تھے، یہ ان کو پتا تھا کہ اللہ نے منع کیا ہے، ان مہینے کیا ہے، حرام مہینے ہیں، ان کو یہ پتا تھا۔ وہ لوگ اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھتے تھے نا تو وہ قتل نہیں کرتے تھے اس کو، جبکہ وہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل کرتے تھے۔ آپ کو میں نے بتائی تھی، تیری بکری نے میرے کھیت کا چارہ کھا لی تو قتل، چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل کرتے تھے، لیکن یہ مہینوں کا وہ احترام کرتے تھے۔ تو ہم پورا کر کے کیا ہے، یہ جو ہے مہینہ جو ہے مناسک حج کو پورا کر کے وہ لوگ اللہ کی رضا حاصل کر سکیں گے۔ تو حج کے لیے یہ مہینے حرام کیے گئے اول سے۔ عرب کے لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، لیکن نسی کے طریقے سے وہ لوگ کیا کرتے تھے، حرمتوں کے مہینے کو بدل دیتے تھے۔ نسی کا معاملہ آپ کو بتائی تھی، ہے نا، تھوڑا سا میں نے بتائی تھی، نون سین یا سے ہے نسی۔ حرمتوں کے مہینے کو یہ لوگ کیا کرتے تھے، بدل دیتے تھے۔ لیکن قتال کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان حرمتوں کے مہینوں کا تذکرہ کیا کہ ان میں، حرمتوں کے مہینے میں قتال پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جنگ کرے تو کرو، ہے نا، اگر کوئی جنگ کرتا ہے تو کرو۔ یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم اس پر زیادتی کا بدلہ لے سکتے ہو۔ ہمارا دین عادل رب کا دین ہے نا، اللہ نے کائنات عدل کے نظام پر قائم کیا ہے نا، اللہ تطغوا فی المیزان، ہے نا، فتور نہ ڈالو، خرابی نہ ڈالو، ہے نا، کیونکہ اگر ظلم زیادتی کرنے والے کا ہاتھ نہ تھاما جائے گا، اس کا بدلہ نہ لیا جائے گا، تو کیا ہوگا، ظالم کیا کرے گا، ظلم پر اور سر چڑھ کر بولے گا۔ روکنا ضروری ہے ظالم کے ہاتھ کو، لہذا شریعت نے اس ظالم کو روکنے کے لیے اجازت دی ہے۔ اور مظلوم کے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا بھی تو کرنا ہوتا ہے نا، جو مظلوم ہے اس کی انتقام کی آگ اس کے اندر جل رہی ہے، اس کو ٹھنڈا کرنا پڑے گا نا اس کو، تو اس لیے یہ اجازت دے دی گئی، کیونکہ آگ بھڑکتی رہی ہے نا، اس لیے تم کیا کرو، انتقام، ہے نا، نہیں لوگے تو وہ آگ ہمیشہ بھڑکتی رہے گی۔ لیکن پابند کر دیا اللہ نے، ہے نا، پابند کیا کیا، بدلہ تم اتنا ہی لوگے جتنا تم پر زیادتی کی گئی ہے۔ اگر بدلہ لیتے ہوئے، اگر تم سے زیادتی ہو گئی، بدلہ لے سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا اگر بدلہ لیتے ہوئے تم سے زیادتی ہو گئی تو مظلوم ظالم بن جائے گا اور ظالم مظلوم بن جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ بدلہ لینا ہے تو اتنا ہی لینا ہے۔ کیا ہم اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ ظلم کو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا ہے نا، ہم کیسے برابر کا بدلہ لیں گے؟ ہم تو انسان ہیں، بشر ہیں نا، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم کیا بن جائیں گے، ہم خود ظالم بن جائیں بدلہ لیتے لیتے، ہے نا۔ آپ کو معلوم ہے نا مظلوم اور ظالم کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم جانتے ہو امت کا مسکین کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام بولے، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ ہے امت کا مسکین جو ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئے گا، بہت ڈھیروں ڈھیر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ کسی پر ظلم کیا ہوگا، وہ کسی کا ظلم مطلب کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی غیبت کیا ہوگا، کسی کی بے عزتی کیا ہوگا، کسی کو رسوا کیا ہوگا، تو وہ بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس کا یہ حال ہوگا کہ وہ کسی پر ظلم کیا ہوگا۔ تو کیا کریں گے اللہ؟
اس کی نیکیاں اس مظلوم کو دے دی جائیں گی. اچھا تو نے ظلم کیا، اس کی نیکیاں اٹھاؤ اس مظلوم کے پلڑے میں ڈال دو. اب ساری نیکیاں ڈالتے جا رہے نیکیاں ختم ہو گئی. اب پھر بھی ظلم کا بدلہ پورا نہیں ہوا تو اللہ بولے گا کہ یہ جو جس کے اوپر تو نے ظلم کیا ہے نا، اس کی جو ہے گناہ جو ہے اٹھاؤ اور اس کے پلڑے میں ڈال دو. اللہ اکبر. آپ سوچو تو صحیح، نیکیاں تو گئی ساتھ میں پلڑے میں کیا مل گیا اپنے کو؟ بدی مل گئی. اللہ ہمیں ایسے ظلم سے بچا لے، ہے کہ نہیں؟ تو پھر کیا ہوا؟ جو مظلوم تھا وہ تو کیا ہو گیا؟ ظالم بن گیا. جو ظالم تھا وہ مظلوم بن گیا، بدل گیا نا پلڑا. لہٰذا بدلہ اتنا ہی لینا. تو یہ جو شخص ہوتا ہے وہ امت کا مسکین ہوگا، غریب ہوگا. تو لہٰذا بدلہ اتنا ہی لینا ہے کہ مظلوم ظالم نہ بن جائے. مظلوم ہے تو مظلوم رہے، ظالم نہ بن جائے. اور غصے کی حالت میں اگر بدلہ لینا ہے نا، وہ تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے. غصے کی حالت میں تو کنٹرول ہی نہیں ہوتا ہے، بدلہ لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ مشکل ہے. تو افضل کیا ہے؟ افضل ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ معاف کیے جاؤ تو معاف کر دو، غصہ کو پی جاؤ. اللہ کو یہ طریقہ پسند ہے. اگر بدلہ لیا ہے نا، اگر لیتے بھی ہیں بدلہ تو برابری کا لے. اللہ ہمیں ضبط نفس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہماری کیا ہو گئی؟ 194 نہیں 195 آیت ہو گئی الحمدللہ، ہے نا. اس کے بعد کل جو ہم پڑھیں گے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو. پورے حج کی آیتیں ہیں، حج اور عمرے کی آیتیں ہیں. تو حج کے کیا کیا احکامات ہیں یہ سب ہم پڑھیں گے. بہت امپورٹنٹ آیت ہے کیونکہ ہم الحمدللہ حج کے لیے جاتے رہتے ہیں، تو ان چیزوں کا ہم کو خیال رکھنا ہے. تو آپ لوگ خود بھی جوائن کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ کل کلاس، اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پہچان والوں کو بھی بلائیے. حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ہم پورا ارکان نہیں بتائیں گے آپ کو، پورے ارکان نہیں بتائیں گے، لیکن ہم کم سے کم اتنا تو پڑھ لیں گے نا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، ہے نا. اللہ کے احکامات میں کیا کیا چیزیں ہیں، ہے نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لیکن کل ہو سکتا ہے کیونکہ میرا ایک آف لائن پروگرام ہے یہیں پر، تو ہو سکتا ہے کہ میں 10-15 منٹ لیٹ ہو جاؤں. تو میں آپ کو میسج اس میں ڈال دوں گی کہ میں 10 منٹ سے لیٹ ہوں. آپ لوگ گروپ میں ہے نا سب لوگ، تو پلیز میسج دیکھنا. اگر میسج ڈالتی ہوں تو آپ لوگ 10 منٹ لیٹ سے جوائن ہونا. اگر میسج نہیں ڈالتی ہوں تو 5:30 بجے کا ہی ٹائم ہوگا. ٹھیک ہے، دعا پڑھ لو بیٹا. बाजी मैं पढ़ूं? ہاں پڑھو نا بیٹا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله أن محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. جزا الله أن محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. جزا الله أن محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا. تم سے جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.